بہت سے لوگ جو ہیں وہ لاہور کو پیرس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ لاہور جو ہے وہ پیرس کی طرح لگتا ہے. 4 مہینے ہو گئے ہیں, بہت سی ایسی گلیاں ہیں جو اب تک بنائی نہیں جا سکی. گٹر ہیں اس جگہ پہ جن کے اوپر ڈھکن نہیں لگے ہوئے. گزشتہ روز ایک یہاں پہ معاملہ بھی رونما ہوا جس کی وجہ سے ایک خاتون جو ہے وہ شدید زخمی ہوئی. جس وقت میں لاہور کے علاقے شادی پورہ میں موجود ہوں, اور عموماً بہت سے لوگ جو ہیں وہ لاہور کو پیرس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ لاہور جو ہے وہ پیرس کی طرح لگتا ہے. اگر ہمارا کیمرہ مین فاروق احمد آپ کو اس طرف دکھائے تو آپ ذرا پیرس کے منظر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے. یہاں پہ نا کہ ہر طرف روڈ ٹوٹی ہوئی ہے, 3-4 فٹ کے گڑھے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. اور اگر ہمارا کیمرہ مین آپ کو اس طرف بھی دکھائے تو یہ کل رات کو ہی جو ہے وہ بارش ہوئی ہے, اس کے بعد کا آپ منظر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ 4 مہینے ہو گئے ہیں, یہ روڈ جو ہے وہ ابھی تک بن نہیں سکی. لاہور ڈیولپمنٹ پلان جو ہے اس کی بڑی ہم جو ہے وہ بات سنتے ہیں حکومت کی جانب سے کہ لاہور کو ترقی یافتہ شہروں میں اس کا شمار ہوگا جب لاہور ڈیولپمنٹ پلان جو ہے اس کو مکمل طور پر امپلیمنٹ کیا جائے گا. مگر 4 مہینے ہو گئے ہیں, بہت سی ایسی گلیاں ہیں جو اب تک بنائی نہیں جا سکی جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے. بہت سے گٹر ہیں اس جگہ پہ جن کے اوپر ڈھکن نہیں لگے ہوئے. گزشتہ روز ایک یہاں پہ معاملہ بھی رونما ہوا جس کی وجہ سے ایک خاتون جو ہے وہ شدید زخمی ہوئی. یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے بھی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کیا صورت حال ہے؟ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت منظر نظر آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ آج سے 4 ماہ پہلے کا واقعہ ہے. یہاں پہ گلیاں جو ہیں انہوں نے توڑنا شروع کیا ہے, سیوریج وغیرہ کا کام سٹارٹ کیا ہے. اور سیوریج کا کام اس طرح کیا ہے کہ آج سٹارٹ کیا ہے اور پھر 1 ہفتہ غائب ہے, 15 دن غائب ہیں. اس حلقے سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی یہاں پہ MNA کا الیکشن لڑ چکے ہیں, جو یہاں سے سیٹ چھوڑ کے انہوں نے اپنی جو MPA کی سیٹ ہے وہ کیری کی ہے. اور اس ٹائم یہاں کے جو MNA ہے وہ علی پرویز ملک صاحب ہیں, اور یہاں کے جو چیئرمین ہے یہ UC 137 ہے لاہور کی چیئرمین ہے عرفان علی بھٹی صاحب, اور یہاں کے جنرل کونسل شاہد ورک صاحب. سر آپ کے سامنے حالات ہے, یہاں پہ 4 ماہ ہو گئے, یہاں پہ گیس نہیں آ رہی. علاقہ مکین ہے جو وہ بہت زیادہ تنگ ہے, سلنڈر وہ خود چلا رہے ہیں. بل بھی جو گیس کا ہے وہ جتنا لاسٹ منتھ آ رہا تھا وہی آ رہا ہے, نہ بل میں کوئی کمی کوتاہی ہے. اور یہاں پہ جو سلنڈر ہے عوام چلا رہی ہے. اور کل یہاں پہ جو آپ بتا رہے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ جو واقعہ رونما ہوا ہے, مین ہول ہے اس کا ڈھکن نہیں ہے. یہاں پہ گلیاں یہ تنازع کا شکار ہیں, گیس ابھی تک یہاں پہ نہیں ہے. ہم اپنے جو بھی متعلقہ ادارے ہیں, جو بھی ہمارے یہاں پہ کوآرڈینیٹر ہیں یا حکومت کے جو بھی عملہ ہے یہاں پہ, ہم ان کو کہہ کے تھک گئے. ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے. ہماری CM صاحبہ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چیز کا نوٹس لیا جائے, اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اس کی سزا دی جائے اور ہمارا کام جلد از جلد یہاں پہ کمپلیٹ کروایا جائے. شکریہ جی. اگر ہمارا کیمرہ مین دکھا سکے جو خاتون گزشتہ روز گٹر کے اندر گری ہیں, ان کا سر پھٹا اور بہت زیادہ زخمی ہوئی ہیں, ان کا یہ والا گھر ہے, یہ والا ان کا گھر ہے. اور ان کے جو اہل خانہ ہے یا گلی یہاں کے جو رہائشی ہیں, انہوں نے کیا منظر دیکھا اس وقت, یا اس وقت کیا صورتحال تھی جب وہ گری, اس کے بعد صورتحال کیا بنی, ان سے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. جی مجھے بتائیے گا کہ کیا ہوا تھا, جو خاتون گری کیا معاملہ ہوا تھا؟ جی ایسا ہے کہ وہ یہاں پہ تو سارا ماحول ہی خراب ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. بل جو آ رہے ہیں وہ بل بھی آ رہے ہیں اسی طرح ہی, گیس کے بل بھی 4 ماہ سے بالکل بند ہے, مطلب کہ سارا گیس بند ہے. اس کی وجہ سے یہ تو آج پھر بھی تھوڑا سا نیچے ہوا ہے. یہ سارا ڈمپ لگا ہوا تھا, اتنا وہ کہاں سے گزریں گے گھر والے. کل والا وقوعہ کیا ہوا تھا؟ وقوعہ یہ ہوا تھا کہ وہ یہاں سے گزر رہے تھے, تو وہ سبزی لینے کے لیے میرے خیال سے جا رہے تھے, تو وہ نیچے گرے ہیں, مطلب کہ پھسل گئے ہیں. ڈھکن کھلا ہوا تھا, وہ اس میں گرے ہیں. وہ اس کے 24 ٹانکے لگے ہیں تقریباً. ہاں جی, وہ سارا یہاں پہ پھر مطلب کہ افراتفری پڑی رہی ہے. سارا کس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا؟ یہ معاملہ میرے باجی لگتی ہیں, ان کی عمر تقریباً ہے 60-65 سال کے قریب, تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. نہیں تو یہ آپ لوگوں نے کبھی کمپلین کیا جو یہاں کا ٹھیکیدار ہے وہ کیوں نہیں بنا رہا, کیا معاملہ ہے, کیا مسائل کیا ہے, یہ آپ مجھے بتائیے گا کیا مسائل ہیں؟ یہ مسائل یہ ہے سر کہ ٹھیکیدار اور ٹینڈر جس نے اٹھایا ہوا, ہم نے ان سے بھی بات کی ہے, وہ ہماری بات نہیں سنتے. جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جن سے مرضی بول دیں جا کے آپ. کل وہ گرے ہیں ادھر, کل اس کے بعد میں نے ان کو تصویریں سینڈ کی ہیں. آج انہوں نے ٹریکٹر بھیجنے شروع کیے ہیں, آج کام کروانا شروع کیا ہے. اس سے پہلے وہ بات ہی نہیں کوئی سن رہا ہے. وہ کہتے ہیں جہاں سے کروانا جاتا ہے کروا لیں. وہ میری برجائی ہے بڑی جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے. آپ کے سامنے ہے, یہ دیکھ لیں کیا صورت حال ہے ادھر. ان کا بچوں کے ساتھ بھی کچھ ہوتا ہے کہ گر جاتے ہیں, راہگیر جو ہوتے ہیں. کل جو 3-4 عورتیں گری ہیں ادھر سے, لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گئی ہیں. یہ دیکھیں نیچے دیکھیں, آپ کو کتنا اونچائی بنائی ہوئی ہے انہوں نے. کل بہت شکریہ جی, آپ نے ان کی گفتگو سن لی. ان کا یہ کہنا ہے کہ آئے روز حادثات ہو رہے ہیں, آئے لوگ
आए रोज़ जो लोग हैं वो यहाँ पर ज़ख्मी हो रहे हैं, मगर हुकूमत की जानिब से इसकी जो बहाली है इस जगह की है वो नहीं की जा सक रही। तो यहाँ से लोग घर से बाहर निकलना भी लोगों का दुश्वार है। ऊपर से जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई तो अब यहाँ पे लग ऐसा रहा है कि लोग घरों तक महसूर हो गए, घरों से निकलना भी लोगों का जो है वो मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर जो लाहौर डेवलपमेंट प्लान के हवाले से जो इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ है उसमें काफ़ी जो है वो कोताही दिखाई दे रही है, काफ़ी ताख़ीर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो रिहायशी हैं वो मुकम्मल तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं और आए रोज़ हादसात हो रहे हैं। जी।